اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ دوستوں کے ساتھ چیلنج بنا موت کا سبب، 19 سالہ لڑکا تالاب میں ڈوب کر ہلاک۔ ممبئی میں 4 منزلہ عمارت منہدم، 7 افراد ہلاک، 40 کے دبے ہونے کا خدشہ۔ نئے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کا حلف لینے کے بعد پہلا خطاب، کہا ملک کی کامیابی کا راز اس کے تنوع اور رنگا رنگی میں پنہا ہے۔ گورکشا کے نام پر قتل کے خلاف اسد الدین اویسی کی قیادت میں ریلی، ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ پہاڑوں پر چڑھائی کی ٹریننگ، کالج کی چھت سے گر کر لڑکی کی موت۔ اسرائیلی سیکیورٹی نظام میں تبدیلی، مسجد الاقصی کے داخلی راستوں پر نصب سیکیورٹی سسٹم ہٹا دیے گئے۔ خبر تفصیل سے۔ اڑپی کے ہاونجے داس بیٹا کے مڑیسال ندی میں دوستوں کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے تیراکی کے لیے نکلا ایک لڑکا پانی کے بہاؤ میں آنے سے غرق ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت پرشانت نائک عمر 23 سال کے طور پر کر لی گئی ہے۔ پرشانت اپنے دوستوں کے ہمراہ تفریح کے لیے مڑیسال تالاب پر نکلا ہوا تھا۔ اسی دوران ندی کے قریب آ کر اس نے اپنے دوستوں کے سامنے تیراکی میں اپنی مہارت کو بیان کرنے لگا، اور تیراکی پر مہارت کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنے دوستوں کو چیلنج دیا کہ میں یہاں ڈبکی لگا دوں تو سیدھے اس پار ہی نکل آؤں گا، جبکہ دونوں کناروں کے درمیان کا فاصلہ بہت دور تھا۔ دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو بار بار منع کیا، لیکن وہ ندی میں کود گیا اور پانی کے اندر سے تیراکی کرتا ہوا بالکل کنارے تک پہنچ گیا تھا، اور اپنے چیلنج کو پورا کرنے سے صرف 150 میٹر دور تھا کہ اس کے اعضاء جواب دے گئے، اور وہ تھکان سے چور چور ہونے کی وجہ سے مزید کچھ نہ کر سکا اور غوطہ کھاتے کھاتے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ جے پور، ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ جے پور کے انٹرنیشنل گرلز کالج ICJ میں پیش آیا ہے۔ ICJ گرلز کالج کی چھت سے ایک طالبہ اس وقت گر گئی جب وہاں عمارت پر پہاڑوں پر چڑھائی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ ٹریننگ کے دوران جب لڑکی گر گئی تو حادثے کے بعد لڑکی کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی، جس کا لڑکی کا نام آدتی بتایا جا رہا ہے۔ ٹریننگ سیشن کے دوران ہاتھ چھوٹنے سے 6 فلور سے نیچے گر گئی۔ سارا واقعہ ایک موبائل فون کیمرے میں قید ہو گیا۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ تربیت دینے والے خود متاثرہ لڑکی کے والد ہی تھے۔ ممبئی کے گھاٹکوپر علاقے میں منگل کی صبح ایک 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ ملبے میں 30 سے 40 لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ گھاٹکوپر علاقے میں LBS روڈ کے پاس دامودر پارک علاقے میں صبح 10:30 پر یہ عمارت گری، جس میں 7 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مرنے والوں میں ایک 3 ماہ کی بچی بھی شامل ہے۔ اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ بھی ہے۔ معلومات کے مطابق صبح جب حادثہ ہوا تو نیچے کام چل رہا تھا۔ یہ عمارت 15 سال پرانی ہے۔ اس میں غیر قانونی تعمیرات کا کام چل رہا تھا۔ عمارت میں کل 16 فلیٹ ہیں۔ گراؤنڈ فلور میں ایک نرسنگ ہوم بھی چل رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمارت گرنے کی وجہ سے گراؤنڈ فلور پر نرسنگ ہوم میں رینوویشن کا کام چلنا ہے۔ کام کے دوران عمارت سے پلر کو ہٹا دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے عمارت گر گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیاں اور ایمبولینس وہاں بھیجی گئی۔ 10 لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالا گیا ہے۔ نئی دہلی، ملک کے نئے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے تنوع کو ملک کی کامیابی کی اصل طاقت بتاتے ہوئے ایسے معاشرے کی تعمیر پر زور دیا ہے جس میں سبھی کو یکساں مواقع ملے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں ملک کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر حلف لینے کے بعد مسٹر کووند نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے روایت، ٹیکنالوجی، قدیم ہندوستان کے علم اور عصری ہندوستان کی سائنس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی کامیابی کا راز اس کے تنوع اور رنگا رنگی میں پنہا ہے۔ اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں سے لے کر راشٹرپتی بھون تک اپنے سفر کو ملک اور سماج کا سفر بتاتے ہوئے مسٹر کووند نے کہا، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں مٹی کے گھر میں پلا بڑھا ہوں۔ میرا سفر بہت طویل رہا ہے، لیکن یہ سفر تنہا صرف میرا نہیں رہا بلکہ ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کی بھی یہی کہانی رہی ہے۔ ہر چیلنج کے باوجود ہمارے ملک میں آئین کے دیباچے میں مذکور انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے بنیادی اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے اور میں ان اصولوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا۔ صدر کے عہدے سے جڑی ذمہ داریوں پر کھرا اترنے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اور اپنے پیشرو پرنب مکھرجی جیسی شخصیات کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اورنگ آباد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کی قیادت میں اورنگ آباد میں بھیڑ کے ذریعے قتل کے خلاف ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریلی میں تقریباً 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی اور گو رکشا کے نام پر جاری دہشت گردی کی مذمت کی۔ اس موقع پر MIM سربراہ نے ملک کو توڑنے والی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی اتحاد پر زور دیا اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت نکتہ چینی کی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شہریان اورنگ آباد نے شرکت کی اور ملک کی مختلف ریاستوں میں گو رکشا کے نام پر بھیڑ کے ہاتھوں معصوم انسانوں کے قتل کی سخت مذمت کی۔ اس موقع پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے MIM سربراہ اسد الدین اویسی نے پچھلے 3 برسوں میں گائے کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے اخلاق اور محسن شیخ سے لے کر جنید خان تک کی روداد اپنے انداز میں پیش کی۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم مودی کو انتباہ دیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے لبھاؤنے نعرے سے ملک کی ترقی نہیں ہوگی۔ ملک کی ترقی کو یقینی بنانا ہے تو سب کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ بیت المقدس اسرائیل نے مسجد الاقصی کے داخلی راستوں پر نصب کیا جانے والا متنازع سیکیورٹی سسٹم ختم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب میٹل ڈیٹیکٹرز کے بجائے پوشیدہ اشیاء کا پتہ چلانے والے جدید ترین کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ایک ہفتے قبل اسرائیل نے سیکیورٹی انتظامات سخت کرتے ہوئے بیت المقدس تک مسلمانوں کی رسائی محدود کر دی تھی۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد کے باہر الیکٹرانک اسکینروں کی تنصیب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فلسطینیوں نے مسجد کے اطراف ہی میں نماز ادا کی۔ اس اقدام کے بعد نہ صرف فلسطینیوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا بلکہ دنیا کے دیگر مسلم ممالک نے بھی اس حوالے سے اپنے اعتراضات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران کم از کم 8 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔